اور قول عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تین آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! وہ پوچھا گیا تین آدمی وہ کون سے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ایک جو مال حرام کھاتا ہو، اللہ اکبر، جو کسی کا حق یا کسی کے چوری کر کے یا کسی کی ناجائز چیز لے کے جو حرام مال کھاتا ہوگا، اس کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ دوسرا وہ جو بکثرت بہت زیادہ غیبت کرتا ہوگا، اس کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ تیسرا وہ جو مسلمانوں سے حسد رکھتا ہوگا، اس کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ تنبیہ الغافلین صفحہ نمبر 95۔ ایک اور قول عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اپنی غیر موجودگی میں آپ اپنا ذکر ہونا پسند کرتے ہو۔ دیکھو، انہوں نے واضح فرما دیا، اللہ پاک نے ہمیں واضح فرما دیا ہر چیز۔ اگر کسی کے ساتھ برائی کرو گے تو وہ برائی اس کے ساتھ نہیں کر رہے، وہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہو تو اچھائی کسی کے ساتھ نہیں کر رہے، وہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر کسی کا لوگوں کا ذکر ایسے کرو، لوگوں کو ایسے یاد کرو جس طرح آپ سمجھو کہ مجھے ایسے لوگ یاد کریں۔ ہمیں بھی چاہیے آج کے بعد کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی خدمت کریں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں۔ یہ بھی تنبیہ المفترین صفحہ نمبر 192۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے کہ ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ایک شخص نے اس کی غیبت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس شخص کو جس نے غیبت کی کہ خلال کرو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گوشت تو نہیں کھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، یعنی کہ غیبت کی۔ اللہ اکبر! دیکھو، اس سے معلوم ہوا جو انسان کسی مسلمان بھائی کی یا کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ سمجھ لے اپنے بھائی کا گوشت کھایا۔ اللہ کا نبی نے فرمایا خلال کرو تاکہ یہ گوشت کی جو بوٹیاں اندر رکی ہوئی ہیں یہ نکل آئیں۔ یہ المعجم الکبیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 102، حدیث نمبر 1092۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو اس راستے پہ شیطان کو دیکھا کہ ایک ہاتھ میں شہد اور دوسرے ہاتھ میں راکھ پکڑ کے جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے خدا کے دشمن، یہ شہد اور راکھ کس لیے ہے؟ اس نے کہا، یہ شہد اس لیے ہے جو لوگ غیبت کرتے ہیں، یہ ان کے ہونٹوں پہ لگاتا ہوں تاکہ اس جرم میں اور آگے بڑھیں۔ دیکھو، یہ انہوں نے واضح فرما دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو انہیں دیکھا شیطان ایک ہاتھ میں شہد پکڑ کے جا رہا ہے، دوسرے ہاتھ میں راکھ ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو یہ اللہ کے دشمن یہ کس لیے لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا، یہ شہد میں اس لیے لے کے جا رہا ہوں، جو انسان کسی کی غیبت کرے گا اس کے میں ہونٹوں پہ لگاؤں گا تاکہ اس کے ہونٹ مزید میٹھے ہوں گے۔ کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے، اگر ہم کسی کی غیبت کرنے لگیں تو وہ مزید اچھا لگنے لگ جاتا ہے، مزید زیادہ غیبت کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ غیبت کرنے سے بچیں۔ غیبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے جیسے کسی مسلمان اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! آگے انہوں نے فرمایا کہ راکھ میں اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ یتیموں کے چہروں پہ ملتا ہوں تاکہ اس سے لوگ نفرت کریں، اس لیے بھی ملتا ہوں لوگ نفرت کریں۔ یہ مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 66۔